بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں با اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ان کو پکڑ کر جاتے اور دھوپ میں لٹا دیتے اور پتھر لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزا کا دین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے میرا پروردگار اللہ ہے۔ ایسے ایسے مصائب جھیلتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ اس طرح پیوست تھا کہ سارے علام و مصائب اس کے سامنے بیش تھے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اس کا علم نہ تھا۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، بس آپ بتوں کے پاس آ کر ان پر تھوکنے لگے اور کہنے لگے وہ لوگ ناکام اور خسارے میں ہیں جنہوں نے تمہاری پرستش کی۔ قریش نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کیا تم بے دین ہو گئے؟ اس نے کہا مجھ جیسے شخص سے بھی ایسی بات کہی جا رہی ہے، اب تو میں محض اس کے کفارے میں لات و عزا کے لیے 100 اونٹنیاں قربان کروں گا۔ قریش سے لوگوں نے کہا تمہارے کالے بلال نے یہ کر ڈالا ہے۔ اس نے ان کو بلایا، لوگ ان کو تلاش کر کے عبداللہ کے پاس لائے۔ یہ ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس نے خولیا کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دے رکھا تھا کہ مکہ کے غلاموں میں کسی کو یہاں نہ رہنے دینا؟ خولیا نے کہا یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور ان بکریوں کو پہچانتا نہ تھا، اس طرح میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا بلال تمہارے حوالے ہے، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ دونوں ان کو بتھا کے لیتے ہوئے حصے پر کھینچتے ہوئے لاتے ہیں اور ان کے دونوں بازوں پر چکی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اکفر بے محمد کا انکار کرو۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں اور پھر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا نہ تھا کہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس اسود کالے کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم تم اس سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا دیکھو میں ابو بکر کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا نہ گیا ہوگا۔ پھر آ کر بولا ابو بکر تمہارا میرے اوپر قرض ہے تو مجھ سے بلال کو خرید لو۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا لوگے؟ اس نے کہا تمہارے غلام نستاس کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اسے دے دوں تو تم بلال کو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ کر لیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا نہیں واللہ آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو یہی صحیح۔ پھر اس نے وہی شرارت کی کہ نہیں آپ کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح۔ پھر وہ ہنس کر بولا اتنے بے بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ان کے ساتھ 200 دینار نہ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں؟ اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا اگر آپ کی 200 دینار بھی دے دیں تو ضرور اپنی بات پوری کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی صحیح، اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی باری قیمت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال کو جانسل مصائب و آلام سے چھٹکارا ملتا ہے، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک ورد تھا۔ تعلق اور عشق کی بات ہے، ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگائے تھے
اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دیں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذانوں کا کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔